ابن ماجہ شریف کے اندر صحیح حدیث پاک ہے، دو صحابی تھے، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، دونوں بڑے کمال کے محبت والے تھے، اکٹھے مسلمان ہوئے۔ ایک نیکیوں میں بڑا تیز تھا، بڑا تیز، وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا، وہ جتنا آگے آگے بڑھتا گیا سارے لوگوں کی نظر میں آ گیا کہ ہر نیکی کے کام میں یہ آگے ہے، ہر نیکی کے کام میں یہ آگے، جہاد ہونا تو وہ آگے چلے جانا، رمضان شریف آنا، کوئی بھی کام ہونا تو ہر کام میں آگے سے آگے، بڑا کمال کا وہ صحابی رسول تھا۔ ایک جنگ کے اندر اس کی شہادت ہو گئی، وہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ اب شہید کے لیے بڑے مقام ہیں اسلام کے اندر۔ وہ جو دوسرا اس کا ساتھی تھا جو اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، جو باقی تھا دوسرے والا، وہ ابھی شہید نہیں ہوا، اس کو مزید اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، 1 سال مزید اس کو نصیب ہو گیا، اور اس نے وہ شہید ہونے والے کے بعد ایک رمضان شریف اور پا لیا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر، یہ نسائی شریف کے اندر بھی ہے، ایک رمضان شریف اس نے اور پایا۔ تو اگلے رمضان شریف کے بعد اس صحابی رسول کی بھی وفات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی وفات کے بعد ایک صحابی حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب آیا، انہوں نے دیکھا خواب میں ان دونوں دوستوں کو۔ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں دوست جنت کے دروازے پر موجود ہیں، تو اندر سے ایک فرشتہ وہ باہر آیا، گیٹ کیپر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس کی وہاں ڈیوٹی تھی، وہ باہر آیا، تو اس نے یہ جو 1 سال مزید زندہ رہا تھا بعد میں جس نے وفات پائی، اس سے کہا کہ تم پہلے آؤ جنت میں۔ اس کو جنت میں داخلہ پہلے مل گیا، اور وہ جو پہلے فوت ہو گیا تھا، جو ہر کام میں آگے تھا، تیز تھا، وہ شہید بھی ہوا، اس کو فرمایا کہ تم ابھی رک جاؤ۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑا ہے، جنت کے دروازے کے باہر، اور جو جس کو ایک موقع زیادہ ملا تھا، 1 سال 1 رمضان، اس کو اندر داخل کر لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ واپس آیا، اس نے آ کر اس شہید ہونے والے صحابی سے فرمایا کہ تم بھی آ جاؤ۔ وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ اور حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا گیا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، تم واپس جاؤ، چونکہ یہ زندہ تھے، ابھی یہ خواب دیکھ رہے تھے، دنیا میں تھے، ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا وہاں سے، جنت کا دروازہ خواب میں دیکھا ہے، ان کو اندر جاتے باری باری سارا دیکھ کر مجھے فرمایا کہ تم ابھی جاؤ، تمہارا ٹائم نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا۔ اگلے دن میں نے اس خواب کو صحابہ کرام کے درمیان سنایا، دوستوں کو سنایا، جو جو مجھے ملتا گیا میں نے سب کو سنایا کہ یار وہ جو 2 دوست اسلام قبول کر آئے تھے، میں نے رات کو ان کا یہ منظر دیکھا ہے، لیکن جنت میں وہ گیا ہے جو بعد میں فوت ہوا تھا، جس کو ہم تیز ترار سمجھتے تھے، بڑی ہر کام میں بڑھ چڑھ جانے والا، وہ شہید بھی ہوا، اس کو داخلہ بعد میں ملے۔ تو کہتے ہیں یہ بڑا میرا واقعہ مشہور ہو گیا پورے مدینہ پاک کے اندر، صحابہ کرام تعجب کرنے لگ گئے۔ یہ اتنی بات مشہور ہوئی کہ کسی نماز کے ٹائم پر آتے جاتے ہوئے یہ بات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ جب وہاں تک پہنچی تو صحابہ کرام نے اپنا تعجب ظاہر کیا کہ حضور ہم تو تعجب میں ہیں کہ جس نے ہر کام کے اندر سبقت کی تھی اس کو روک لیا گیا، اس کو داخلہ بعد میں ملا، اور جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اس جیسا اعمال میں تیز نہیں ہے، اس کو داخلہ جلدی جنت میں مل گیا، تو ہمیں اس پر تعجب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر تعجب والی کیا بات ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جو پہلے وفات پا گیا اس کے اپنے اعمال جتنے بھی تھے، عظمت شان جو تھی، اس کا بدلہ اس کو اللہ پاک نے دیا، لیکن یہ جو بعد میں زندہ رہا، کیا اس نے 1 رمضان مبارک اس کی بنسبت زیادہ نہیں پایا؟ تو اس 1 رمضان مبارک میں جو اس نے عبادات کی، ذکر و اذکار کیا، تراویحیں پڑھی، نوافل پڑھے، روزے رکھے، تو اس 1 رمضان کی وجہ سے کیا اللہ پاک اب اس پر زیادہ کرم نہیں فرمائے گا؟ حالانکہ وہ بڑا سبقت لے جانے والا تھا دوسرا صحابی، اور اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو 1 رمضان زیادہ ملا ہے اس کی بنسبت، اور یہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، وہ شہید ہوا تھا جو پہلے والا تھا، یہ شہید نہیں ہوا۔ فرمایا کہ پھر بھی اس کو چونکہ 1 رمضان زیادہ مل گیا، تو 1 رمضان کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جنت میں پہلے داخلہ عطا فرمایا۔ اور فرمایا میں تمہیں اس سے بھی اگلی بات فرماتا ہوں، بتاتا ہوں کیا؟ فرمایا کہ یہ جس کو 1 رمضان زیادہ ملا ہے نا، اس کو جو جنت میں درجہ دیا گیا ہے، اس کے درجے اور اس پہلے والے کے درجے کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فرق ہے، اور بلکہ ابعد مما بین السماء والارض، اس سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ یہ آپ نے غیبی خبر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو اپنے صحابہ کا حال دیکھا، تم تو خواب دیکھ کر وہاں سے جنت کے دروازے سے واپس آ گئے ہو، لیکن جو جنت میں ان کو جو درجے دیے گئے ہیں،
فرمایا جس نے رمضان زیادہ پایا تھا، ایک رمضان زیادہ مل گیا اور اس کا ادب کیا، احترام کیا، رمضان کو صحیح طور پر استعمال کیا، اس کو جو مقام درجہ بلند ملا ہے وہ ایسے جیسے آسمان پر ہو۔ اور جو پہلے وفات پا گیا اس کے حصے میں ایک رمضان نہیں آیا، اس کو اپنے اپنے اعمال کا ثواب ضرور ملا، لیکن اس کی بنسبت اس کا درجہ اللہ پاک نے نیچے رکھا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رمضان کی وجہ سے اللہ پاک کتنے بڑے درجے عطا فرماتا ہے بندے کو۔ اس لیے اس رمضان شریف کو ہلکا نہ سمجھے، معلوم نہیں کہ اگلے رمضان میں ہم نے زندہ ہونا ہے نہیں ہونا، کیا ہمارے لیے اللہ پاک کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی گھر کا فرد، خاتون ہے، مرد ہے، عورت ہیں، رمضان شریف کے متعلق بالکل سستی اور غفلت مت برتیے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو کہ ہمیں موقع بھی ملا اور پھر بھی نہ کر پائے۔